اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا محبوب بنا۔ اب اس بندے کی مقبولیت جو ہے وہ دنیا میں اتاری ہے۔ اب دنیا والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ پہلے مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں ہوئی، اور وہ مقبولیت اس نے کس طرح حاصل کی ہے؟ فرض ادا کر۔ روحانیت کی میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ فرض ادا کر کے اس نے رب تعالیٰ کا اس نے رضا حاصل کر لی۔ اب کیا ہے؟ اب اس محبوبیت کو قائم رکھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنا محبوب بنائے رکھے، اس محبوبیت کو قائم رکھنے کے لیے اب اس اللہ کے ولی کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیک بندے کو اب اس کو نوافل کی کثرت کرنی پڑے گی۔ جب یہ شخص نوافل کی کثرت کرتا رہے گا تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا خلاصہ ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ روحانیت چاہیے نا؟ تو روحانیت جو ہے نا، یہ کسی ڈبہ پیر یا جعلی پیر کہ جو بھنگ چرس پی کر اور اپنی ہی مستی میں نشے میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کر نہیں ملے گی۔ یاد رکھیے گا کہ روحانیت جو ہے نا، یہ شریعت کے اندر ہے۔ اگر کوئی آپ کو جعلی پیر، ڈبہ پیر اور بھنگی چرسی آدمی آپ کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ کرتب کر کے دکھا دے تو آپ اس کو روحانیت کا بادشاہ نہ سمجھ لیجیے۔ کسوٹی جو ہے نا، کسوٹی معیار جو ہے وہ شریعت ہے ہمارے سامنے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو آگ پر چلتا دیکھو اور آگ کھاتا، پانی پر چلتا، ہوا پر اڑتا اڑتا دیکھو، اس وقت تک اس کے ولی ہونے کی گواہی نہ دو جب تک اس کو شریعت کی کسوٹی میں تم تول نہ دو۔ طریقت کا معیار اور ولایت کا معیار جو ہے نا وہ شریعت ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، اس دور میں اس بزرگ جیسا کوئی بزرگ نہیں تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا، حضور آپ کو تمام اولیاء کرام میں سے اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا؟ ارشاد فرمایا، یہ مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا، میں نے سوچا کیوں نہ اس شخص کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں۔ جب میں زیارت کرنے کے لیے وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس شخص نے میرے سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، میں نے سوچا ملنا ہی نہیں۔ میں اس شخص سے ملے بغیر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اولیاء میں بڑا مرتبہ عطا فرمایا، نہ ملنے کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے۔ یعنی یہ شخص شریعت کا پابند ہی نہیں ہے، اس کی عزت کیوں کی جائے؟ جو شخص پھانسی کو داڑھی منڈاتا ہو اور ولایت کے دعوے کرتا ہو، داڑھی منڈاتا ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور بڑا پیر کہلاتا ہو، مجھے بتائیے کہ ایسے تو پیر کی بیعت ہی جائز نہیں۔ آج کل یہ ہماری سنیت میں بہت ہے، مزاروں پر چلے جاؤ تو وہاں پر بھنگی چرسی بابے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، ان کے پاؤں دبا رہی ہیں اور بے پردگی کر کر کے وہ دنیا میں اپنا نام چمکا رہے ہیں۔ لو یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور ایسی پہنچی ہوئی سرکاروں کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ پہنچی ہوئی سرکاریں جو ہے نا پہنچے ہوئے ہیں مگر جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی پیر کامل کو اگر پکڑنا ہو نا، اس کی 4 شرائط ہیں۔ اگر 4 شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہ ہو نا تو یاد رکھیے گا کہ وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیونکہ ہمارے الحمدللہ اہل سنت میں یہ بہت پیاری سوچ ہے کہ ہم بزرگان دین کا ادب کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی نیک شخص نظر آئے گا، ہم اس کے ہاتھ چومیں گے، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے، بیٹھیں گے، بٹھائیں گے، ان کی عزت کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ all that glitters is not gold۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی چیز، کئیوں کی چمڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو ہر خوبصورت چمڑی والے کو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو چہروں کی
جو ہے نا چمڑی کی وجہ سے کہ ان کی رنگت گوری ہے، تو رنگت گوری والا اگر ولی ہوتا ہے نا تو پھر ہر انگریز کو ہمیں ولی ماننا پڑے گا۔ تو چہروں کی رنگت یہ نہیں ہے، چہروں کا نور جو ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو تہجد ادا کرنے کی برکت سے، نماز شریعت کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کرنے سے جو اللہ کو عطا فرماتا ہے، اس جیسا نور جو ہے وہ ہر شخص کے چہرے پر نہیں ہوتا۔ تو اب کسی بھی ڈبہ پیر کے پاس آپ جائیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ شریعت کے 4 طریقے ہیں، سن لیجئے۔ نمبر 1 کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان جو پیر ہے۔ نمبر 2 عالم ہو، اتنا علم جانتا ہو کہ اپنی ضرورت کا علم بغیر کسی مدد سے کتابوں سے نکال سکتا ہو، وہ عالم۔ نمبر 3 فاسق نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ نمبر 4 اس کا سلسلہ بیعت، سلسلہ ارادت چلتے چلتے، یعنی اس کو جس نے خلافت دی وہ اس کا پیر ہوا، آگے اس کا پیر، آگے اس کا پیر، آگے اس کا پیر، چلتے چلتے یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتا۔ یہ 4 شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط کسی پیر میں نہیں پائی جاتی وہ پیر نہیں۔ ہم چونکہ عقیدت مند لوگ ہیں، ہمیں اس طرح کے 2-4 شعبے کو دکھا دے، انہوں نے بزرگوں نے دعا کر دی، جاؤ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، دعا اگر اس کی قبول ہو گئی تو کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ دعا تو اگر ہندو بھی کرتے تو دعا تو ہندوؤں کی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ سکھ اللہ سے مانگتے ہیں یا اپنے ہی لوگوں سے مانگتے ہیں، دعائیں تو ان کی بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگر صرف یہ معیار بنا لیا جائے کہ فلاں کی صرف دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار ہے شریعت کی پابندی، اور شریعت پر جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روحانیت عطا فرماتا ہے۔ اور روحانیت کا یہ نہ ہم سمجھیں کہ روحانیت کسی بندے کو مل جائے تو اس کا کیا اظہار کیسے ہو سکتا ہے۔ تو روحانیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک غیر محسوس انداز میں ظاہر ہوتی، غیر محسوس انداز۔ مثال کے طور پہ اب کسی بھی اللہ کے ولی کی آپ مثال لے سکتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر دوں گا تو شاید بچے کو بھی سمجھ آ جائے۔ اس کی بہت بڑی مثال آپ کو دعوت اسلامی کی صورت میں مل سکتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں، اگر روحانیت دیکھنی ہو تو آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھیں۔ میرے جیسے نوجوان کے جسم پر کبھی پینٹ شرٹ ہوتی تھی، میں نہیں، میرے جیسے لاکھوں نوجوانوں کی جسموں پر کبھی پینٹ شرٹ ہوتی تھی۔ داڑھی منڈانے والے، نمازوں کو قضا کرنے والے، بڑی بڑی گیمز کھیلنے والے اور بڑے بڑے فلمیں دیکھنے والے، ڈرامے دیکھنے والے، ارے ایسے نوجوانوں کے دلوں سے گناہوں کی محبت کو نکال کر ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت کو ڈال دینا، ان کے دلوں میں نماز کی محبت کو ڈال دینا، ماں باپ کا ادب ان کے دل میں ڈال دینا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی محبت ان کے دل میں ڈال دینا، یہ روحانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فضائل ابطال جاری رہے۔ یہ نہیں روحانیت کہ کوئی شخص ستارے توڑ کر لے آئے، سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھائے تو کہے یہ روحانیت ہے۔ ارے روحانیت صرف یہ نہیں بلکہ روحانیت یہ ہے کہ کسی کی نگاہ کرم سے انسان کی ذات کے اندر تبدیلی آ جائے، اس کے خیالات بدل جائیں۔ ارے وہی گھر تھا کہ جس گھر کے اندر کبھی گھر کی دیواروں پر ننگی ننگی تصویریں ہوتی تھی، وہی نوجوان کبھی بڑے بڑے اپنے چہرے پر عجیب و غریب سٹائل بنا کر، اپنے جسم کے لباس کے سٹائل بنا کر دنیا میں بڑے عجیب و غریب انداز سے زندگی گزارتا تھا۔ آج وہی نوجوان اس کے کمرے میں جائیں آپ کو گنبد خضرا کی تصویر نظر آئے گی۔ ارے وہی نوجوان کہ جو کبھی سینما گھر کی گیلری کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا تھا، آج اسی نوجوان کو دیکھیں گے تو مسجد کی پہلی صف میں نظر آئے گا۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ آج لاکھوں کی